وینزویلا کے خلاف فوجی کارروائی، یو این چارٹر کی خلاف ورزی قرار، پاکستان کا کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری پر زور، پاکستانی قائم مقام مندوب عثمان جدون کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا کیریبین خطے میں عدم استحکام علاقائی اور عالمی امن کے لیے نیک شگون نہیں، دنیا پہلے ہی کئی بحرانوں کا شکار ہے، یو این چارٹر کے مطابق سرحدی سالمیت، سیاسی آزادی کے خلاف طاقت سے گریز کرنا لازم ہے، یہ دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کا پابند بناتا ہے، ایسے اقدامات عالمی قانون ڈھانچے کو کمزور کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، فریقین تعامل، کشیدگی میں کمی اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دیں۔ امریکا کا وینزویلا میں فوجی کارروائی کا دفاع، اقوام متحدہ میں امریکی نمائندے مائک والٹز نے کہا کہ نکولس مادورو غیر قانونی صدر تھے، منشیات امریکہ پہنچا رہے تھے، وینزویلا اور اس کے عوام سے ہماری کوئی جنگ نہیں، ہم وینزویلا پر قبضہ نہیں کر رہے، امریکہ وہاں کے عوام کے لیے امن، آزادی اور انصاف کا خواہاں ہے۔ صدر ٹرمپ نے سفارتکاری کو موقع دیا، مادورو کو متبادل راستے پیش کیے اور کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی، حکومت امریکیوں کو منشیات کی دہشت گردی سے بچانے کے لیے اقدامات میں کمی نہیں کرے گی۔ وینزویلا کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہونے والا اجلاس بے نتیجہ ختم، وینزویلا کے مندوب نے مادورو اور اہلیہ کی گرفتاری اغوا قرار دے دی، کہا ہماری سرزمین پر بم گرائے گئے، شہری اور فوجی جوان ہلاک ہوئے، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، روسی مندوب کا نکولس اور اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ، کہا امریکہ وینزویلا کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، چینی مندوب نے امریکی فوجی کارروائی کو غنڈہ گردی قرار دیا، مادورو اور اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ دہرایا، فرانس، کولمبیا، کیوبا، میکسیکو اور برازیل نے امریکی حملہ خود مختاری کے خلاف قرار دیا، چلی، پاناما، ایران، اسپین، پیراگوئے، لتویا اور نکاراگوا کی بھی امریکی کارروائی کی مذمت، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا مادورو اور اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ، برطانیہ نے امریکہ کی حمایت کر دی، غربت، مہنگائی، لاقانونیت، انتخابی بے ضابطگیوں کو حالیہ کارروائی کا جواز قرار دیا، ارجنٹائن نے بھی امریکی اقدام کا خیر مقدم کیا۔ ترک صدر کا امریکی ہم منصب سے رابطہ، وینزویلا کی صورتحال اور امریکی فوجی کارروائی پر تبادلہ خیال، کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردوان نے کہا کہ امریکی صدر کو ٹیلی فونک گفتگو میں واضح طور پر موقف سے آگاہ کیا، وینزویلا کو صدر نکولس مادورو کی معزولی کے بعد عدم استحکام کی طرف نہیں دھکیلا جانا چاہیے، ترکیہ وینزویلا کے عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا، ماضی میں صدر مادورو اور وینزویلا کے عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ترک قوم کے دوست ہیں، ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی سنگین مسائل کو جنم دے سکتی ہے، اصولوں پر مبنی بین الاقوامی نظام کا تحفظ نہایت ضروری ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نیو یارک کی عدالت میں پیش، فرد جرم عائد، نکولس مادورو کا امریکی عدالت میں الزامات تسلیم کرنے سے انکار، کہا مجھے اغوا کیا گیا، اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں، منشیات اور دہشت گردی کے الزامات بھی مسترد کر دیے، مادورو کی اہلیہ کا بھی منشیات سمگلنگ کیس میں صحت جرم سے انکار، عدالت کا نکولس مادورو کو 17 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، واپس بروکلن جیل بھیج دیا، مادورو اور ان کی اہلیہ کو بروکلن سے بذریعہ ہیلی کاپٹر عدالت لایا گیا، مادورو کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، امریکی شہریوں کا عدالت کے باہر وینزویلا پر حملے کے خلاف احتجاج۔ وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اور نہ ہی فوج بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت، ہماری جنگ منشیات کے عادی افراد کے خلاف ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا این بی سی کو انٹرویو، کہا ڈیلسی روڈریگز امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، وینزویلا میں اگلے 30 دن کے دوران نئے الیکشن نہیں ہوں گے، وینزویلا کے انرجی سیکٹر کی بحالی میں تیل کمپنیز کی مدد کر سکتے ہیں، انرجی سیکٹر کی بحالی 18 ماہ سے بھی کم وقت میں ہو سکتی ہے۔ ڈیلسی روڈریگز نے قائم مقام صدر وینزویلا کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، نکولس مادورو کے بیٹے کا اعلان، ڈیلسی روڈریگز نے امریکہ کو مل کر کام کرنے کی دعوت دے دی، کہا امریکہ کے ساتھ متوازن اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کی بحالی ترجیح ہے، وینزویلا کو امن، ترقی، خود مختاری اور روشن مستقبل کا حق حاصل ہے، ڈیلسی نے صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہمارا خطہ جنگ نہیں، امن پر مذاکرات کا اختیار ہے، ادھر سوئٹزرلینڈ کا وینزویلا کے صدر کے اثاثے منجمد کرنے کا اعلان، سوئس حکام کے مطابق 4 سال تک اثاثے منجمد رہیں گے۔ کولمبیا کے صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر ہتھیار اٹھانے کو تیار، گوستاو پیٹریو کہتے ہیں ہتھیاروں کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھائی تھی لیکن وطن کے دفاع کے لیے ایک بار پھر ہتھیار اٹھانے کو تیار ہوں۔
فوجی طاقت کے استعمال کی بھی حد ہوتی ہے۔ میکسیکو کی صدر کی بھی وینزویلا میں امریکی مداخلت اور صدر کی گرفتاری کی مذمت۔ پریس کانفرنس میں کہا میکسیکو ایک خود مختار اور آزاد ملک ہے، کسی قسم کی ماتحتی یا مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ لاطینی امریکہ کی تاریخ گواہ ہے کہ مداخلت سے کبھی جمہوریت نہیں آئی۔ بس بہت ہو چکا، مزید دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کی دھمکی پر گرین لینڈ کے وزیر اعظم کا سخت رد عمل۔ کہا امریکہ سے الحاق کے خواب ہمیں مزید گوارا نہیں۔ برطانیہ اور فرانس نے بھی گرین لینڈ پر قبضے کی امریکی دھمکی مسترد کر دی۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر انہوں نے کہا گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق وہاں کے عوام اور ڈنمارک کے حکمرانوں کا ہے۔ برطانیہ اس مسئلے پر ڈنمارک کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرانس کا بھی گرین لینڈ کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا طاقت سے سرحدیں تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں گہری دھند کا امکان، پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی برآلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے ٹھنڈا علاقہ سکردو، پارہ -8 تک گر گیا۔ استور اور ہنزا میں -5، گلگت میں 0 ہے۔ مالم جبہ میں -4، دیر میں -3، چترال میں -2 ریکارڈ کیا گیا۔ مری اور کوئٹہ میں -2، تربت میں -1 اور قلات میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ صبح کے اوقات میں موٹر ویز بھی دھند کے باعث بند رہیں۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر ٹریفک بحال کر دی گئی۔ پاکستان اور چین کا دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر اتفاق۔ افغانستان کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ، دو طرفہ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کا اعادہ۔ جنوبی ایشیا میں یک طرفہ اقدامات کی مخالفت، تنازعات کے حل پر زور۔ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے UN قراردادوں کی اہمیت پر اتفاق۔ 7ویں پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاکستان نے ون چائنا پالیسی، تائیوان، سنکیانگ، تبت اور ہانگ کانگ پر چین کی حمایت کی۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سی پیک فیز 2، تجارت، سرمایہ کاری، IT اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید گہرا کیا جائے گا۔ شرائط کے مطابق سی پیک میں تیسرے فریق کی شمولیت کا خیر مقدم، فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور دو ریاستی حل کی حمایت کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شنگھائی اربن پلاننگ ہیڈ کوارٹرز کا وزٹ۔ ماسٹر پلاننگ ترقیاتی سہولیات پر ان کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ کو شنگھائی کی ترقی کے سفر سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کا جدید ڈیٹا سسٹم میں دلچسپی کا اظہار، جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی تعریف۔ کہا شنگھائی تیز ترین ترقی میں اپنی مثال آپ ہے۔ شنگھائی کی ترقی ہر شہر کے لیے قابل تقلید ہے، اسلام آباد کو بھی اسی طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔